سورة العادیات مکیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا ہانپ کر تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم فالموریات قدحا آگ روشن کرنے والے گھوڑوں کی قسم ٹاپ مار کر سم مار کر فالمغیرات صبحا صبح کے وقت دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم فأثرن به نقعا اسی وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم فوسطن به جمعا اسی کے ساتھ دشمن کی فوج میں گھسنے والے گھوڑوں کی قسم اللہ رب العزت نے اس جانور کی قسم کھائی جسے گھوڑا کہا جاتا ہے، فارس عربی میں کہتے ہیں۔ 5 ان کی قسمیں کھائیں اور پھر بتایا کہ ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود البتہ نمک حرام ہے، ناشکر گزار ہے۔ یعنی یہ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑے کا مالک گھوڑے کے ساتھ کتنا احسان کرتا ہے، بس اسے چارہ ڈال دیتا ہے، اسے سائے میں باندھ دیتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے تو گھوڑا اپنی جان پر کھیل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کون کون سی نعمت نہیں دی، پر انسانوں میں سے اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کے ناشکر گزار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک انسان عَلَى ذَلِكَ اس پر لشہید خود گواہ ہے، یعنی انسان خود یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ کتنا شکر گزار ہے اور کتنا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں لشدید البتہ سخت ہے۔ انسان اپنے مال میں اتنا حریص اور بخیل ہے کہ اسی مال کی حفاظت کے لیے وہ آگے پیچھے نہیں نکلتا، اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں جاتا، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے نہیں جانے کی کوشش کرتا، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جاتا کہ میرے مال کو کون دیکھے گا۔ افلا کیا پس نہیں یعلم وہ جانتا اذا جب بعثر کھیڑا جائے گا ما فی القبور جو قبروں میں ہے، یعنی ایک دن آنے والا ہے جو کچھ بھی قبر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کر دیں گے۔ قبروں میں کون ہیں؟ مردے، انہیں زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ وحصل اور حاصل کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا ما فی الصدور جو سینوں میں ہے، یعنی انسان نے اپنے اندر سینے میں کیا کیا باتیں رکھی اللہ سب کو ظاہر کرے گا۔ ان بے شک ربہم ان کا رب بہم ان سے یوم دن اس دن لخبیر البتہ خبردار ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر آن اور ہر پل اپنی مخلوق سے باخبر ہے، کون کس وقت کیا کر رہا ہے، کون کس وقت کیا سوچ رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب کریم نے ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جس کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی اتنی اطاعت گزار مخلوق ہے، وہ جانور اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے، تو اللہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اسے اپنے اللہ کا کتنا شکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کتنا کھپنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں شاکر بنائے، اللہ رب العزت ہمیں شعور کے ساتھ جینے والا بنائے۔
اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.